آپ نے بھی فرمایا کہ 1973 کے آئین پہ آپ نے دستخط نہیں کیے، کیا وجہ تھی؟ آپ کے ساتھیوں نے تو کیے تھے. بس مجھے شاید یہاں لگا کہ پتہ نہیں کیا جنون چڑھ گیا، کیا سمجھ آیا کہ اس آئین کو، اس آئین میں میری نجات نہیں ہے. حالانکہ بہت ساری جگہ میں مل کے کام کر رہے تھے، تابعداری کہیں یا پسروئی کہیں، لیکن یہاں شاید اچھا نہیں لگا. چلو اظہار تو کر دوں. کوئی ساتھیوں کا دباؤ آیا آپ پہ کہ بھی کیوں نہیں کرے اس دستخط؟ کچھ بحث مباحثہ ہوا ہو؟ جی کچھ اظہار کیا ہوگا، لیکن شاید ایسا زیادہ دباؤ مجھے یاد نہیں ہے. جب آپ کی جدوجہد کا ایک بالکل پیک کا دور تھا تو اس زمانے میں صرف بلوچ ہی نہیں تھے پہاڑوں پر، اس میں بائیں بازو کے اور بھی زبانیں بولنے والے دیگر قومیت کے افراد بھی کم تھے لیکن تھے آپ کے ساتھ. ایک کوئی لندن گروپ ہوا کرتا تھا، اور لوگ ہوا کرتے تھے. تو آپ جو آج اتنی ریڈیکل بات کرتے ہیں، ٹارگیٹنگ اونلی صرف ایک کسی قومیت کو، تو کیا کہیں گے اس پہ؟ جب آپ لوگوں نے شروع کی تھی جدوجہد اس وقت تک تو سب لوگ ساتھ تھے آپ کے، اس میں پنجابی بھی ساتھ تھے غالباً، اس میں اردو بولنے والے بھی حمایت کر رہے تھے آپ کی. جی اردو بولنے والے بھی، پشتون بھی تھے یقیناً. پشتون پتہ نہیں تھے جی. مجھے ایک ذکر یاد آ رہا ہے، پتہ نہیں یہاں پہ اس کے مناسب جگہ ہے یا نہیں. فرانسیسی جاتے تھے کبرال کے پاس، گنی بساؤ سے لڑائی ہو رہی تھی آزادی کے، شاید وہ سوشلسٹ ٹرینڈ کے تھے، تو لکھتے تھے فرانس میں، پھر اخبار لے آتے، دیکھو ہم نے تمہارے جد و جہد کے بارے میں لکھا ہے. تو پھر ایک روز پوچھا کسی نے کہ آزاد ہو گئے تو ہمارے لیے کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں گنوں گا کہ آپ کے کتنے اخبار میں، اس سے 4 گنا اخباروں میں آپ لوگوں کے حق میں. تو یہ 4-5 لندن گروپ کو آپ کہیں کہ لوگوں نے تمہاری مدد کی، 4-5 نے، وہ بھی پھر نہیں رہ سکے. ہماری غلطیوں کی وجہ سے اپنے ایڈونچرزم کا میاز پورا ہو گیا تھا. کیا تھا، کیا کردار تھا لندن گروپ کا اس پورے جدوجہد میں؟ کردار کر رہے تھے جی مجھے صحیح علم نہیں ہے، سنا کیونکہ میں پہاڑوں میں کبھی گیا نہیں، پہاڑ میں بندوق اٹھا کے لڑا نہیں ہوں. تو کچھ لڑتے بھی تھے، کچھ لکھتے بھی تھے، کچھ بم بلاسٹ، کچھ لوگوں کے بعد میں زخمیں تھی، کسی کی آنکھ چلی گئی تھی، کسی کے ہاتھ کٹ گئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچ مسائل کا حل جمہوریت نہیں؟ جی نہیں، اس فریق کے ساتھ میں پنجابی کے ساتھ جمہوریت. اس سیاست میں تو گفتگو کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، بات کرتے ہیں لوگ. یہ 60 سال کھلا رہا ہے لیکن ہمیں راستہ نہیں ملا اس میں، ہمیشہ ہمارے لیے بند ہے. اچھا، پچھلے دور حکومت میں مشرف صاحب کے کہتے ہیں، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بہت ترقیاتی فنڈز میں بہت اضافہ کیا گیا تھا، کوشش کی گئی تھی بلوچستان کی ترقی کے لیے. کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بھائی صاحب یہاں جب آزادی کوئی مانگ رہا ہے آپ اس کو تنخواہ کی بات کرتے ہیں. ترقی دینے مطلب روٹی کپڑا تمہارے، روٹی یا تنخواہ بڑھا دیں گے، آمدن تمہارا بڑھا دیں گے، جو کہ جھوٹ ہے. وہ بھی سوشلسٹ نظام تو ہے نہیں کہ بھائی واقعی یہ آئے گا، اس کے اپنے نظام میں ایسی خصوصیت ہے. تو زیادہ سے زیادہ اگر کہیں اس کا بچا کچا شاید ہمارے لیے ہڈیوں میں گوشت کچھ ہوگا. ہم تو آزادی کی بات کر رہے ہیں. بلوچ آغا عبدالکریم نے بھی آزادی کی بات کی، جو دھوکہ کا ہے، جو ناتجربہ کاری، جو سادگی تھی، لیکن آزادی مانگ رہا تھا. ہاؤسز میں آزادی کی بات ہوئی. صاحب یہ فرمائیے گا کیوں صرف یہ جو آزادی کا مطالبہ ہے وہ صرف 2-3 سرداروں تک، 2-3 قبائل تک ہمیں زیادہ مضبوط نظر آتا ہے؟ اس کے علاوہ بلوچستان بھر میں اگر دیکھا جائے تو کوئی اتنی مقبول تحریک نظر نہیں آتی ہے. تو یہ فوج، یہ کشت خون، یہ جلا وطنی یا بند کرنا یا ٹارچر کرنا آپ کے خیال میں ڈیٹرنس نہیں ہے؟ ایسے پہاڑی آپ کے لیے دیوار کھڑی ہو، آپ کے خیال میں لوگ ایسے ٹھنڈا پانی پینے جیسے اس کو پیتے جائیں گے؟ کتنی رکاوٹیں ہیں. اچھا، ایک یہ جو الزام لگاتے ہیں کہ جو چند سردار ہیں وہ ترقی کی مخالفت کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے علاقے میں جدیدیت آئے، لوگ ترقی کریں، خوشحال ہوں، یہ کہاں تک درست ہے؟ چند سردار کون سے چند سردار ہیں؟ بگٹی، مینگلز، خیر بخش، یہ آپ فرمائیے. چند سردار نہیں چاہتے ہیں تو اس کا اچھا راستہ نہیں تھا کہ میں
مسلم لیگ میں شامل ہو جاتا. سرداری میرے لیے بیچتے یا میرے لیے وہ ریت مرایت بیچتے. موٹریں ہوتی، جہاز ہوتے، شاید تیل میں بھی حصہ ملتا، گیس میں بھی حصہ ملتا، وزیر اعلیٰ بھی کہیں بن جاتا وغیرہ وغیرہ، پیسے بناتے. تو یہ اس عمر میں بھی افغانستان جاؤ، جیل جاؤ، پھر بھی ہمیشہ ڈر رہے کہ کس وقت پولیس والا آگے دروازہ توڑے گا، گھسیٹ کے لے جائے گا، گولی مار دے گا یا جیل میں ڈال دے گا. تو آپ کے خیال میں میں نارمل ہیومن ہوں یا بالکل لونیٹک اسائلم سے نکالا لایا گیا ہوں؟